قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل علوم کی دستاویز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن تجلیات و انوارات پر کائنات تخلیق کی ہے اس کا علم اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ ان تخلیقی قوانین اور فارمولوں میں تسخیر کائنات کا علم پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کو اپنی نعمت بنایا ہے اور اس نعمت کی تکمیل سرور کائنات سیدنا حضور علیہ السلام پر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی یہ نعمت عالمین میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے۔ ہم نے ایک کتاب اتاری تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں۔ سیدنا حضور علیہ السلام نے تمام تر تکالیف کو پیش بہا قربانیوں کے ساتھ برداشت کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز و کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں موجود علم نوع انسانی تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے اور قرآن کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے۔ اقرا کے ذریعے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسانی کو محدود و مقید اور مجبور و پابند شعور سے نجات دلا کر توحید پر جمع فرمایا۔ انسان کا رشتہ براہ راست اللہ سے جوڑ دیا اور یہ حقیقت دوبارہ نوع انسانی کے شعور پر آ گئی کہ انسان کا اللہ سے براہ راست ایک رشتہ اور تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے اندر ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں، میں تمہاری رگ و جاں سے زیادہ قریب ہوں۔ زیر تفکر علم دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک علم شریعت یا قول اور دوسرا علم معرفت یا حال ہے۔ دونوں علوم کا منبع قرآن پاک ہے اور دونوں کا مقصد اللہ سے ربط قائم کرنا ہے۔ شریعت سے جسم، لباس، جگہ کی کیفیت، سمت، رکعت اور اوقات کے تعین، نیت، تکبیر، قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت، تسبیحات، درود شریف، دعا اور سلام کا علم اور دیگر قوانین ملتے ہیں، جبکہ علم معرفت میں مرتبہ احسان کے ذریعے بندہ و عبادت کے درمیان اپنی رگ و جاں سے قریب اللہ کے سامنے حاضری کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ اس کا دھیان و گمان کرتا ہے، جبکہ علم معرفت میں مرتبہ احسان کے ذریعے بندہ عبادت کے دوران اپنی رگ و جاں سے قریب اللہ کے سامنے حاضری کا مشاہدہ کرتا ہے یا اس کا دھیان و گمان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کوئی بھی اس کی راہ میں کوشش اور جدوجہد کرے گا اللہ ضرور اسے اپنا رستہ دکھا دے گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، بندہ فرائض کے ساتھ نوافل سے اس کا ربط اور قرب چاہتا ہے تو پھر وہ بندے کو اپنا بنا لیتا ہے اور اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر بندہ اسے پکارے تو وہ جواب دے اور بندہ کچھ مانگے تو وہ اسے عنایت کرے۔ اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی بصارت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ علم اور مشاہدہ مومن کی صفت ہے، جبکہ مسلمان ہونا اور مومن ہونا الگ الگ بات ہے۔ کم علم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مومن بن گئے ہیں، حالانکہ ایمان تو ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا اور وہ فقط مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو خصوصی طور پر کتاب و حکمت عطا کی ہے اور یہی علم انبیاء کا ترکہ یا ورثہ ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل فرمائی اور اپنی تمام نعمتیں عطا کی۔ سیدنا حضور علیہ السلام کو اتنا زیادہ علم عطا کیا گیا کہ آپ کی امت کا ایک عالم
بنی اسرائیل کے نبی کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا کہ ان کو اللہ کی آیات کھول کر بتاتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں، ورنہ اس سے قبل تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سیدنا حضور علیہ السلام کا ورثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے۔ شریعت اور معرفت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے دو رخ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی علم کے دونوں شعبوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ سیدنا حضور علیہ السلام علم لدنی کی براہ راست نگرانی فرماتے ہیں۔ علم کتاب کا یہ شعبہ آپ علیہ السلام کا ترکہ خاص ہے جو آپ علیہ السلام کی آل و اصحاب کے منتخب افراد میں خاص طور پر منتقل ہوتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس سے حکمت ملی اس کو بے شک خیر کثیر ملی، اور نعمت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ میزبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر حاضری کے موقع پر مراقبے میں آپ رضی اللہ عنہ نے عظیمی صاحب کو گلے سے لگایا۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک سے نور کی ایک شعاع نکلی اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جذب ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا سیدنا حضور علیہ السلام سے منتقل ہونے والا یہ نور جو میرے پاس آپ کی امانت تھا آج میں نے آپ کو منتقل کر دیا۔ الشیخ عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے محبوب سرور کائنات سیدنا حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضری کی سعادت ملی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ سیدنا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ، صفات حمیدہ اور مقام محمود کے وسیلے انبیاء مرسلین حضرت جبریل امین اور اصحاب و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سرکار کائنات سیدنا حضور علیہ السلام سے علم لدنی عطا فرمانے کی درخواست کی۔ سیدنا حضور علیہ السلام نے متبسم ہو کر درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا خواجہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہم تجھے قبول فرماتے ہیں۔ سیدنا حضور علیہ السلام کے حکم پر حضرت حسن اخرى سید محمد عظیم برخیہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ امام سلسلہ عظیمیہ نے الشیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی 16 سال تک تربیت فرمائی۔ حضرت عظیمی رحمۃ اللہ علیہ شب و روز اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر و باش رہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ الشیخ عظیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دربار رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کی درخواست پیش کر سکتا ہے۔ بندے کو ذہنی اور قلبی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے درمیان امتی ہونے کا رشتہ استوار کر کے نہایت عاجزی و انکساری سے درخواست پیش کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ اور سیدنا حضور علیہ السلام کے وسیلے اور واسطے سے کی گئی یہ درخواست قبول کر لی جاتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم۔ سیدنا حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ جب کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ یہ درخواست پیش کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے اور میں بھی اس کائنات کا ایک ذرہ ہوں، لہٰذا میں بھی اس رحمت سے ضرور مستفیض ہو جاؤں گا، یہ درخواست قبول کر لی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی